فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو نوازنے کے لیے اس کی زندگی کا بہترین صلہ دینے کے لیے ایک کرائٹیریا مقرر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن حساب و کتاب پہ ایمان لاتے ہیں اور اپنی زندگی اس امتحان کے مطابق دنیا کے اندر گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے. انسان تمام آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. اب ان میں سے جو بندہ انسان ہے، اللہ کے قوانین کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب ہے. اور جو شخص اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکاری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسند نہیں کرتا یا اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ یقیناً اللہ کے ہاں مجرم کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا. ایک تو وعدہ ہم نے وہ اپنے عالم ارواح میں ہم نے کیا تھا، جس سے پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہر انسان کی روح نے یہ وعدہ کیا، ہاں رب تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہم تیرے ہی حکم سے جیتے ہیں، تیرے ہی حکم سے مرتے ہیں. لیکن یہ وعدہ ہم بھول جاتے ہیں. اس وعدے کو بھولنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کا ایک سلسلہ جاری و ساری فرمایا تاکہ وہ انسان کو یہ وعدہ یاد دلاتے رہیں کہ دیکھو تم اللہ کی تخلیق ہو، اللہ کے بندے ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھو، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو. اور یہی وہ بات ہے جس کے لیے آخری نبی محمد علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں. وہ وہی کلمہ جو آدم سے لے کر محمد علیہ السلام کو پہنچایا گیا تھا، اسی کلمے کی تجدید کرواتے ہیں. اب اس تجدید کے بعد جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے کا پابند ہو جاتا ہے، وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوتا ہے. یہی فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. یاد رکھو کہ برابر نہیں ہو سکتے جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے. اصحاب الجنت هم الفائزون. یقیناً کامیاب وہی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. لیکن ہم ذرا موازنہ کر لیں، دیکھ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اب اس دعوے میں ایک حد تک ہم حق بجانب بھی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ مانتے ہیں، اور کافر جو ہے ان چیزوں کا انکار کرتا ہے.
اگر یہ تجزیہ اپنے سامنے رکھا جائے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنے اس قول کے اندر سچے ہیں. یہ قول جو ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری کشتی پار کرنے والا نہیں ہے، یہ دعویٰ ہم نے کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اس دعوے سے انکار کرتے ہیں ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا بظاہر دنیاوی طور پہ ایک مسلمان اور ایک کافر، اس کی دنیاوی ضرورتیں ایک جیسی ہیں. کافر بھی ناک ہے، کان ہے، دماغ، پیٹ رکھتا ہے. کافر بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سانس لیتا ہے، دنیا کے اندر آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک مسلمان جو ایمان کا دعوے دار ہے وہ بھی یہ تمام احتیاجات رکھتا ہے، اس کو بھی تمام چیزوں کی ضرورت ہے. اور جب ہم اس دنیا کے اندر زندگی ایسے گزار رہے ہوں کہ بظاہر ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہ ہو، تو سوچنا پڑے گا کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، وہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے یا نہیں. یاد رکھیے صرف نام عبداللہ عبد الرحمن رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم عبداللہ عبد الرحمن والے اعمال بھی نہ کرنے کو تیار ہو جائیں. حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمانی کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہم سب سے عرفہ ہیں. اور یہی زوم یہود کو بھی تھا. یہود بھی کہتے تھے کہ ہم دنیا کے اندر انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، ہمیں جینے کا حق حاصل ہے، اس کے علاوہ تمام مخلوق جو ہے انسانوں میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی سمجھو کسی کام کی نہیں ہے. اصل شرف ہمیں حاصل ہے، اصل بڑائی اور اصل عظمت ہمیں حاصل ہے، اس کے علاوہ تمام لوگ گھاس پھوس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حیوانات ہیں، دنیا کے اندر رہتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن اصل دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استفادہ کرنے والے، اللہ کے پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے چاہے جانے والے لوگ ہم ہیں. اگر یہ چیز دیکھی جائے تو آج مسلمانوں کا حال ان سے مختلف نہیں ہے. اس کے پیچھے یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان اپنے طرز عمل میں، اپنے عقیدے میں بالکل تقریباً ویسے ہی ہوں گے جیسے اس سے پہلے یہود و نصارہ تھے. جو برائیاں یہود و نصارہ میں تھیں وہ برائیاں مسلمانوں کے اندر بھی ہوں گی. جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، یہ مسلمان بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائیں گے. اور فرمایا گیا کہ مشابہت اس حد تک ہوگی جیسے جوتے کا تلوا جوتے سے ملتا ہے. بالکل ایک جیسے ہوں، کوئی فرق نہیں ہوگا. ایک فرق ہوگا کہ یہ کبھی بھولے بھیلے سے اللہ کی عظمت کا، اللہ کی توحید کا دعویٰ کر دیتے ہیں. یاد رکھیے میرے لفظ جان کے استعمال کر رہا ہوں، دعویٰ کر لیتے ہیں، جبکہ ان کی زندگی کے اندر اس دعوے کی سچائی کے لیے کوئی آثار ہمیں نظر نہیں آتے. الا ما رحم ربی. وہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلمان کہتا ہے کہ اللہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور تو ہمیں مارتا ہے. ہماری زندگی کا تمام دار و مدار تیری حکمتوں پہ ہے. تیرا رحم شامل ہوتا ہے تو ہم کامیاب ہوتے ہیں، تیرا غضب نازل ہو تو ہم دنیا کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں. اس کو ہم ایمان کہتے ہیں. اور ایمان بھی رکھ لیجئے کہ اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک ایمان وہ ہے جس کے اوپر تمام دنیا کے مسلمان اپنی زندگی گزارتے ہیں. وہ ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان قانونی ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو یہ ہمارا ایمان قانونی ہے. ہم قانونی طور پہ مسلمان بن جاتے ہیں. دنیا کے اندر ہمارا نام مسلمان اور ہمارا دین اسلام لکھا جاتا ہے. لیکن ایمان کا اہم ترین حصہ جس سے اصل میں زندگی کے تمام مسائلوں کی گتھیاں حل ہوتی ہیں
جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آخرت کے اندر نوازتا ہے، وہ ایمان حقیقی ہے۔ ایمان حقیقی کیا ہے؟ کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، اس کی تصدیق ہمارا جسم، ہمارا عمل کرتا ہو۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، مجھے اللہ پہ توکل ہے، تو اس کی زندگی میں یہ احساس اس کو ہونا چاہیے کہ واقعی جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس دعوے کے اندر میں سچا ہوں۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے بہتر کیا ہے؟ ایمان کس کو کہیں گے کہ واقعی اس کے پاس ایمان حقیقی موجود ہے؟ کہ اس شخص کی زندگی کا ہر لمحہ، اس کی زندگی کا ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ ایمان کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان مضبوط ہونے کے نتیجے کے اندر اس کے عمل درست ہوتے ہیں، اور اگر اس کا عمل درست ہے تو اس کی زندگی ایک خاص ضابطے کی پابند ہوگی۔ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسی معصیت نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو خلاف چلنے والی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ایمان حقیقی کی غیر موجودگی میں ہمارا حال بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ دعویٰ تو کرے کہ میں فلاں فلاں کام کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں اس دعوے کے اوپر پورا نہ اترتا۔ یاد رکھ لیجیے، ایمان حقیقی کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، اور اس میں ہر بندہ اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ لے، اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے، وہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ میرے پاس ایمان حقیقی موجود ہے کہ نہیں۔ اگر اس کی زندگی کا ہر لمحہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے محاسبے کے لیے تیار ہونا ہے، مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے، تو وہ ہمیشہ محتاط رہے گا۔ وہ مثال دیتی ہے، جیسے کوئی بندہ، آپ کو معلوم ہے ہمارے برابر میں عرصہ دراز تک جنگ جاری رہی، وہ لوگ کیا کرتے تھے، دشمن ایک دوسرے کو بگاڑنے کے لیے وہ زمین کے اندر، کمین کے اندر ڈال دیتے تھے، جس کو بم بولتے ہیں، زمین کے اندر دبا دیتے تھے۔ اب بظاہر کسی کو معلوم نہیں کہ زمین کے اندر کس جگہ بم دبا ہوا ہے، لہذا ہر بندہ وہاں پہ چلتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچتا تھا کہ میں کیسے جاؤں گا، مجھے کیسے پتہ چلے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ زمین میں دبے ہوئے بم کے اوپر اس کا پیر پڑ گیا تو بندہ وہیں، اس کا تیا باچا ہو جائے گا، وہ بچے گا نہیں۔ اب وہ بندہ کتنا محتاط ہوگا اس کے بارے میں کبھی سوچ سکتے؟ پہلے تو وہ اس راستے میں جائے گا نہیں، اگر گیا تو بہت ہی محتاط رہے گا، اپنے پاس مشین لے کے جائے گا، وہ ڈیٹیکٹ کرے گا کہاں پہ ہمیں اس کے اندر کوئی میٹل نظر آتا ہے، اس سے وہ بچ کے جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کو وہ بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اس بم سے دور رکھنا چاہتا ہے، لہذا محتاط رہتا ہے۔ یہ تو دنیاوی مثال ہے ایک چھوٹی سی، لیکن یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے، یہ زندگی ایک زندگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ زندگی ایک لا متناہی سلسلہ ہے جو ہمارے یہاں شروع ہو جائے گا، جس کے بارے میں یہی کہا گیا، علامہ اقبال نے یہی کہا تھا، لوگ سجتے ہیں، لوگ سکتے ہیں دنیا کو انتقام زندگی، لوگ سمجھے ہیں دن کو، موت کو اختتام زندگی ہے، یہ صبح زندگی صبح دوام زندگی۔ تم کس بھول میں پڑے ہوئے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ موت آئی تو تم مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، فنا ہو جائے گے، تمہیں کچھ باقی نہیں ملے گا۔ یاد رکھو یہ زندگی ختم ہونے کے بعد وہ زندگی آنے والی ہے یہ صبح زندگی صبح دوام زندگی، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ یہ دنیا تو عارضی زندگی ہے، 50 60 70 سال 100 سال کی اب بنا لیجئے، لیکن آنے والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور زندگی کا انحصار ہمارے دنیا کے عمل کے اوپر ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے رہے، زندگی درست کرتے رہے، عمل درست کرتے رہے، صبح شام اپنا محاسبہ کرتے رہے، تو یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پابندی سے ادا کرنے کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کریں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ وہ معاملہ اس کے برعکس ہو، دعویٰ ہم نے کیا ہے کہ اللہ تو ایک ہے، دعویٰ ہم نے کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، دعویٰ ہم نے یہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر ہماری زندگی عارضی ہے، لیکن عمل اس کے برعکس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بندہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اگر اس کا ایمان سچا ہوتا اور حقیقی ایمان ہوتا، یہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھتا، کبھی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کبھی میں پکڑا میں نہ جاؤں، کبھی ایسا نہ ہو کہ میں عمل کرتا چلا جاؤں، مجھے پتا چلے کہ یہ عمل بیکار ہے، حقارت ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ایک ایک عمل کو دیکھ کے کرے گا،
ایمان تگڑا ہو، ایمان مضبوط ہو، سب چیزیں درست ہو جائیں. اگر ایمان صحیح نہیں ہے، یقین پکا نہیں ہے، تو پھر وہی ہوگا جو ہم آج کل کر رہے ہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، بڑی عظیم مثال ہے، اس کو غور کریں تو پتہ چل جائے گا بندے کو کہ ہمارے پاس ایمان ہے کہ کتنا ہے اور کتنا ہے. یاد رکھیے، ایمان کو ناپنے کے لیے سب سے پہلے ہر بندہ اپنے ایمان کو تو ناپ سکتا ہے، کسی دوسرے کے ایمان کو ناپ نہیں سکتا. میں اپنے دل میں جھانک کے دیکھوں، اپنے جسم کے اوپر غور کروں، اپنے طرز عمل کو، اپنی باتوں پہ غور کروں، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں ایمان والا ہوں کہ نہیں ہوں. کیا اللہ کے اوپر میرا ایمان ہے کہ نہیں ہے، مجھے خود پتہ چل جائے گا. کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ دیکھو میرے پاس ایمان ہے کہ نہیں. ہر بندہ خود ہی دیکھ جائے. مثال بڑی عظیم ہے، آپ ذرا غور سے سنیے کہ ایک بندہ جس کو ایک کمرے میں کے اندر بند کر دیا جائے، اب اس کو 5, 6, 8 دن ہو جائیں کہ کھانا پینا بالکل بند، کوئی چیز کو نہیں دینی. آپ جب وہ بالکل مرنے کے قریب ہو، اس کو باہر نکالیے، اس کے سامنے مختلف قسم کے کھانے، انواع کھانے، آپ جو خوشبودار کھانے اس کے سامنے چن دیجیے. دنیا کی ہر نعمت جس کی وہ اشتہا رکھتا ہے، جس کی وہ پسند کرتا ہے، وہ سامنے لگا دیجیے اور اس کو کہو یہ تم کھاؤ. اب سوچو وہ بندے کا کیا حال ہوگا اس وقت، جو پورے ہفتے سے پانی کے ایک گھونٹ کو ترس رہا ہے، کھانے کے ایک نوالے کو ترس رہا ہے. اس کا کیا حال ہوگا، کس طرح سے ٹوٹ کے پڑے گا کھانے کے اوپر. لیکن آپ اس سے یہ کہیے دیکھو کھانا تمہارے سامنے موجود ہے، بہترین کھانا ہے، دیکھنے میں خوشبوئیں آ رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے. یہ سنتے ساتھ وہ بندہ جو بھوکا ہے ہفتے کا، وہ بھوک سے تو مر جائے گا کہ کھانا کبھی چکھے گا نہیں، پانی کا گھونٹ کبھی چکھے گا نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے اور یہ یقین حاصل ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ لقمہ منہ میں ڈالا، جیسے ہی میں نے ایک قطرہ پانی کا منہ میں ڈالا، میری موت واقع ہو جائے گی. وہ بھوک سے مر جائے گا، کھانا نہیں کھائے گا کبھی. یہ ہے اصل میں ایمان. اگر ہمارے دل میں ایمان پکا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حساب دینا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تمام ہمارا کیا دھرا سامنے لا کھڑے کرے گا، تو معصیت ممکن نہیں. اسی ایمان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری مکہ اور مدینہ کی زندگی کے اندر اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہیں، اور ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو کامیابی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں سے ملتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات مان لی، ہم کامیاب ہو گئے. اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر ہم نہیں پڑے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، غفلت کی تھی، نقصان ہو گیا. اور نقصان ایسا کوئی نہیں ہے کہ 2-4 دن کا نقصان ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان. آج ہم مسلمانوں کا حال بالعموم ایمان سطحی کا ہے، سطحی طور پہ ہمارا ایمان ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیں گے اپنی مرضی سے، چاہیں گے تو دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہ دیں گے. جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، وہ حج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. وہ اگر حج کے لیے جائیں، جی چاہے تو چلے جائیں، جی چاہے تو نہ جائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو ماننے سے انکار کیا. ایک انکار یہ ہے کہ کہہ دو کہ ایمان میں نماز پڑھتا ہی نہیں، فرض ہی نہیں. اس کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ایک کفر کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نماز پڑھنا چاہیے، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہتا، لیکن میں نہیں پڑھتا. یہ بندہ کون ہے؟ یہ عملی طور پہ کافر ہے. یہ عملی طور پہ اپنے آپ کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا تمہاری بات. بھائیو، ہم مسلمانوں کا آج کل حال تقریباً ایسا ہی ہے. آپ دیکھ لیجئے، اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، اپنے جوار میں دیکھ لیجئے، جو لوگ نماز پڑھنے